وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آج ہم نے سبق جو ہے ہمارا وہ تو آ، آیت نمبر 8 سے ہے جی جی، 8 سے انشاءاللہ آنا ہے، تو نیچے ذرا کریں، میں اس کو ذرا کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جانے والیاں ہیں، عرفا جانے پہچانے، معمول کے مطابق، طریقے کے مطابق۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ تندو تیز چلنے والیاں ہیں، عصفا تندو تیز طریقے، طوفان کی طرح ہم نے کہا تھا، آندھی کی طرح۔ جی 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 والناشرات نشرا، پھر وہ، یہاں لگانا ہے، پھر وہ بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، نشرا جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر انہیں یعنی کہ ان بادلوں کو پھاڑ دینے والیاں ہیں، فرقا جیسا کہ پھاڑنے کا حق ہے۔ فالملکیات ذکرا، پھر وہ دل میں ڈالنے والیاں ہیں، ذکرا یاد اللہ کی، تو ترجمہ ہوگا تو پھر وہ یاد الہی دل میں ڈالنے والیاں ہیں، عذرن او نذرا، عذر کے لیے یعنی کہ انسان عذر کرے گا، معذرت کرے گا عذر کے لیے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے، انسان کرے گا ڈر کے توبہ کرے گا تو وہ نذرا آ گیا۔ انما توعدون لواقع، بے شک تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع یقیناً وہ واقع ہونے والی ہے۔ یہاں تک کل کا سبق تھا، اس لیے پڑھا ہے کہ اگلے تعلق ہے اس کا، اور تھوڑا بھی تھا۔ آج ہم پڑھتے ہیں جی کہ جو پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں لیکن الفاظ اس کے اندر نئے نئے آ رہے ہیں، اور وہ مجہول ہیں، اور مجہول مطلب اس لیے ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مجہول جملہ جو ہوتا ہے پیسو لانے کا، اس کی اہمیت کوئی ساتھی بتائیں گے کہ کیوں معروف کی بجائے، ایکٹیو کی بجائے پیسو ہم استعمال کرتے ہیں؟ اس میں کوئی ساتھی فائل کا بتائیں گے؟ پتہ نہیں ہوتا۔ فائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور ہاں دیکھیے گا، ایک تو یہ ہے کہ فائل کا پتہ نہیں ہوتا تو فائل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہاں، لیکن جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جو مفعول بنایا جا رہا ہے اس کو بتانا اہم ہوتا ہے، یعنی کہ مفعول اصل میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیونکہ وہ بتایا تھا قیامت اور آخرت، جس کو ہم آخرت کا دن کہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے دو لفظ استعمال کر رہے ہیں، قیامت اور آخرت۔ قیامت اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے زمین میں سے نکل کے اللہ سبحانہ و تعالی روحوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہی وہ کفار مکہ تھے اور مشرکین مکہ جن کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور آخرت آئے گی، جواب دہی کا احساس اس وجہ سے نہیں تھا۔ تو یہاں میں بتا رہا تھا کہ کیوں تمی ست، فوری جت، نصفت، اقتت، یہ سارے کیوں آئے ہیں؟ یہ اس وجہ سے، اس کا چھوٹا سا جواب کہ اس کا مفعول وہ اہم ہے بتانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہاں وہ جو مفعول ہے یہاں موجود بھی ہے، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، وَإِذَا کا ہے، اصل میں تھا کہ وَإِذَا طُمِسَتْ النُّجُومُ، جی یہ جملہ جی تھا سمجھنے کے لیے۔ اور جب
تارے یا ستارے، نجوم نجم کی جمع ہے، نجم ستارے کو بھی کہتے ہیں، تارے کو بھی کہتے ہیں، طمست مٹا دیے جائیں گے، نت مس پڑھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے جی نا، جی بالکل پڑھا نہ وجوہہم کے لیے. تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اب یہ ذہن میں رکھ لیں پہلے پڑھنے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی ہیں ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہر طرف کی خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے ہم چونکہ اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے، تو لہذا اس کی اہمیت کا پتہ کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو آسمان دیکھتے ہو اور اس کے اوپر خوبصورت ستارے بھی لگے ہوئے دیکھتے ہو، مطلب ہم دیکھیں کہ وہ کپڑا اس کے اوپر کس طریقے سے لوگ بچیاں ستارے لگاتی ہیں اس لیے کہ ہم اور زیادہ خوبصورت. تو ہمارے ہاں تو اتنا بڑا چھت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا اور اس کے اوپر ستارے لگائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے کہ آپ کی پروٹیکشن ہو. پروٹیکشن کا بہت لمبی تشریح ہے کہ سورج کی کرنیں، باقی آفتیں، درمیان میں پتہ نہیں ان ستاروں اور اس سورج کے درمیان اور ہمارے درمیان کتنے پردے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں کہ انسان تک جو ریز پہنچتی ہیں وہ اتنی پہنچیں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. کیوں جی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. جی بالکل. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات ایک دن حسن، خوبصورتی، یہ سب ختم کر دی جائے گی. یہ ہے اصل میں. اب وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی وہ بتایا یہاں، یہ نہیں بتایا، کہا کہ تم پہچانو اسے. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے طُمِسَتْ مٹا دیے جائیں گے. ہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. آگے جی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. اب نیا لفظ کون سا آیا ہے جی؟ فُرِجَتْ. اب اس کے بہت سارے معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فارجہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فارجہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر کھول دینا، چیر دینا. جی تو یہ ترجمہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. یہ آسان ترجمہ ہے، جی ٹھیک ہے جی. جی جی اچھا جی، یہ بھی ہو جائے گا کہ بھی اس وقت آسمان، اس کے اندر کوئی ایسی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تم آنکھوں کو لوٹا کے دیکھو، کیا اس کے اندر تم کوئی فطور، کوئی دراڑ دیکھتے ہو؟ پڑھا تھا نا ہم نے جی سورہ ملک کے اندر. تو یہاں ہوگا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں. ہم صرف اگر ترجمہ کریں گے نا تو اس کا اثر نہیں پہنچے گا. میں اس لیے اس کی طرف آ رہا ہوں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ پر بھی اثر ہوگا اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا. کیوں جی؟ وہ اس پر قادر ہے. جب تک یہ ہے اس کا شکر ادا کرو. اور یہ نعمتیں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ قیامت کا کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب آ جائے، سور کب پھونک دیا جائے. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی پھونکا جا سکتا ہے یا نہیں پتا؟ باقاعدہ. تو انسان جو ہے ہر وقت تیار رہے. لیکن اس وقت کا جو سما ہے، منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. کتنا بڑا ہے آسمان انسان کو نہیں پتا ابھی تک، لیکن بنایا جس نے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھاڑ بھی دے گا، کھول بھی دے گا. کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ بھی تو
ان چیزوں کو بھی کھول دے گا. تو ہم نے کیا ہے جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. اچھا جی، سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے نون سین فے ناصفہ پڑھا ہوا ہے. آیت وہاں پہلے پڑھی ہوئی ہے، جبال کے بارے میں ہے. تو نوصفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا. نوصفہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا. یعنی کہ پہلے ریزہ ریزہ کرنا، اور ریزہ یہ نہ سوچیں کہ بھئی وہ بڑے بڑے باؤڈرز، مطلب انگلش میں کہتے ہیں لفظ وہ بڑے بڑے ہوں گے، نہیں. ریزہ ریزہ کا مطلب ہے ذرہ ذرہ. ویسے ابھی ہبا پڑا تھا، ہبا منصور پڑا تھا نا، جی پڑھا. اس کی طرح جناب. اب دنیا کے اندر میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، تو میرا خیال ہے پہاڑ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. جی اس دنیا کے زمین پر آپ دیکھتے ہیں کوئی اس سے بڑی چیز ہو؟ نہیں سر. زمین پر نہیں ہے، پہاڑ ہی سب سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، یا اس کے علاوہ اور جو بھی چوٹیاں آپ کی بڑی بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ کا ترجمہ یاد رکھنا ہے. اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے آگے کیا کہنا ہے؟ اڑا دیا جائے. اڑا دیا جائے گا. اب آ گئی بات. اللہ تعالیٰ نے ابھی ہیبت جو اس پورے مندر کے اندر آتی ہے وہ یہاں نہیں رکھی. یہاں تو صرف 3 چیزوں کے بارے میں بتایا، نجوم کے بارے میں، السماء کے بارے میں، جبال کے بارے میں بتایا. اب آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بنایا اس لیے تھا کہ دنیا میں رسول جو بھیجے، کہا کہ تم اللہ کو پہچانو. اور ان سے پہلے یہ جو تکوینی یا کونی وحی، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا دی تھی. کیوں جی؟ ستارے، آسمان اور یہ پہاڑ، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا دیا تھا. اور پھر انسان کو بھیجا، پھر اس کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا. اب لفظ آ رہا ہے جو نیا ہے، وہ ہے اقتت. کیا لفظ آ رہا ہے جی؟ اقتت. اب اقتت کا ترجمہ جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے. اقتت تو اصل میں تو ہے وقت سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ وقت سے. تو رسول چونکہ جمع ہے، رسول اور جمع کون سی ہے؟ مکسر ہے. رسول اور رسول عمومی طور پہ جمع غیر عاقل کے لیے مؤنث آتا ہے. کیوں جی؟ جی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بھی اور جگہ پر بھی رسولوں کے بارے میں بھی مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسولوں کو مقررہ وقت پر، اقتت کے اندر ہے وقت، مقررہ وقت پر اکٹھا کیا جائے گا. اکٹھا کیا جائے گا. کیوں؟ کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، اس کے بعد رسول آئے نوح علیہ السلام، اور آخری رسول کون سے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان پر ہمارے دل اور ہماری جان قربان ہو، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی ہوں گے. سب اپنے اپنے وقت میں ایک ہی تعارف لے کر آئے تھے کہ اللہ جو ہے اس کو پہچانو. اب جس نے اس وقت میں پہچان لیا وہ اس وقت کا مومن، اور جس نے اس وقت نہیں پہچانا، 1,24,000 پیغمبر اور اس میں سے 300 پلس کر لیتے ہیں وہ رسول. تو رسول کے اوپر چونکہ کتاب آتی ہے اور وہی کتاب آگے چلتی ہے دوسرے نبی تک، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو ان کو جمع کیا جائے گا. کیوں جمع کیا جائے گا؟ اس بات سے کہ وہ شہادت دیں. کس بات کی؟ کہ ہم نے ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچا دی تھیں. کیوں جی؟ پڑھا ہے نا ہم نے. جی سر.
مثلا آپ نے پڑھا تھا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ کیسا وقت ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے جی کیا لائیں گے، گواہ ایک رسول گواہی دینے والا لائیں گے، اور تجھے ان سب کے اوپر آخر میں تجھے تم گواہی دو گے، اپنی اپنی گواہی ہر رسول دے گا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو یہ احساس بھائیو اتنا تھا کہ آپ حجت الوداع کا خطبہ یاد ہے آپ کو؟ کیوں جی؟ جی اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ سارے 1,24,000 صحابہ سامنے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس دیکھیں کہ انہوں نے پہلے دائیں طرف کہا حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، درمیان میں کہا حل بلغت، بائیں طرف کیا حل بلغت۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس دنیا کے اندر ہی گواہی دیں گے، اور سب نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ لمبی حدیث ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں جی، اور جیسا پہنچانے کا حق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھا کہ آپ نے خود کہا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، ایسے ہی ہے جی 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 سر کہ اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے بھائیو، اب وہ کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ہم بھی گواہی دیں گے۔ اب یہاں آ کے آج چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جیت گئے اور جیتے ہوئے ہیں، کیا ہم بھی، اللہ نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے رسالت کا کام کرنا تھا، آپ بھی گواہی دیں، تو کیا ہم یہ کام کر پائیں گے؟ مشکل ہے نا؟ جی جی بالکل چلو جی، تو دن یاد رکھنا ہے جب سب رسولوں کو، اب میں اقتت کا ترجمہ کر رہا ہوں، مقررہ وقت پر اور بریکٹ میں لگا رہا ہوں، جمع کیا جائے گا، اقتت کے ساتھ جمع کیا جائے۔ جمع کیا جائے گا۔ اوکے، آگے سوال آ رہا ہے اس کو، لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، جی ماشاءاللہ باقی ساتھی جن کی شادی نہیں ہوئی انہوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، جن کی شادی ہوئی ہے وہ حق مہر دیتے ہیں، اور ان بچوں نے بھی دینا ہے، ایسا ہی ہے جی لڑکوں نے؟ جی جی سر وہ حق مہر دو قسم کا ہوتا ہے کہ اگر فوری طور پر پیسے نہ ہوں، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی پروفیسر صاحب کا مائک آف ہے، ویسے ہمارے ساتھ ہے۔ چلے مائک آف ہے، وہ سن رہے ہوں گے۔ اچھا، ہم نے عاجلہ پڑھا ہوا ہے ایک لفظ، جی مقرر پڑھا ہے، جی 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 وہ ہے معجل، معجل، عجلہ، جلدی جلدی دے دیا، تو وہ جو میم واو اور اوپر حمزہ ہوتا ہے، معجل، جو اس جگہ پہ اجلت، اس کی تاخیر کر دی گئی۔ وہاں سے میں صرف یاد کرانے کے لیے آپ کو لفظ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے ساتھ لنک اپ ہو جائے گا تو ہمیں یاد رہے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کون اجلت؟ اجلت کا مطلب ہوگا تاخیر کی گئی۔ اجلت کا مطلب کیا ہے؟ مؤخر کیا گیا، جی مؤخر کیا گیا۔ کس، یہ کس دن کے لیے اجلت، وہ رسول مؤخر کیے گئے؟ آپ سمجھ آئی ہے؟ جی جی مطلب وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ کو ترجمہ تو ہو گیا، اور جب رسولوں کو ایک مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی پوچھ رہا ہے کہ جو انسان کے ذہن میں آئے گا وہ کیا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ گواہی لے لیتا؟ نہیں بھائیو، وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو کچھ کام کیا تھا اور ان کی قوم نے جو کچھ کام کیا تھا، اس کے اندر صدقہ جاریہ بھی تھا۔
کیوں جی تھا یا نہیں تھا؟ جی ایسے ہی. اور اسی طریقے سے اب رسولوں سے تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا، لیکن قوم کے لوگوں میں ایسی برائیاں ہوں گی کہ جو ایک کے بعد دوسرے کو، جیسے حابیل اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کیوں جی ایسا ہے؟ جی جی بالکل. اب وہ قابیل نے جو قتل کیا تھا پہلا گناہ لوگوں کو پتا چل گیا، ہاں قتل بھی کیا جاتا ہے، لہذا اب جتنے بھی قتل کیے جائیں گے ان کو دیکھ کے تو حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے گناہ اس تک پہنچنے چاہیے. کیوں یہ سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سمجھ آ جی تو لہذا پہلے نہ اس کا حساب ہو سکتا ہے، حساب تب ہو سکتا ہے کہ جب جاری سچائی جو ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی، یا جاری برائی جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک دن آ جائے جب کچھ کے بعد زندگی دنیا کی ختم ہو جائے اور پھر ان سے حساب لیا جائے. تو ایسے ہی رسول جو تھے ان کو بھی پہلے نہیں پوچھا گیا، اس کے بعد جو بھی رسول کو اکٹھا کیا گیا، تو اب چونکہ الگ سے ہے، اس کا تعلق ہے پچھلے کے ساتھ. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لت کے اندر وہ رسل ہے، کس دن کے لیے ان رسولوں کو مؤخر کیا گیا. ٹھیک ہے جی. جی 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 اور ہم نے کہا تھا کہ اجلت وہ معجل اور مؤجل، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. ویسے الفاظ بڑے مشکل ہیں، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے نکاح نامے پر لفظ، لیکن ہم عاجلہ کو لے لیتے ہیں. عاجلہ جی کا مطلب ہوتا ہے جلد حاصل ہونے والی، عین کے ساتھ، اور الف کے ساتھ اجل، وہ مقررہ وقت جو ابھی نہیں آیا، جو مقررہ وقت ہے ہر آدمی کا یا قیامت کا، اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں. اور اگر نہیں تو ویسے ہی رٹا بھی لگا لیتے ہیں. جی جی سر. جی تو ہوگا لے ای یوم اجلت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کس دن کے لیے رسولوں کو کس دن کے لیے انہیں کہیں گے، انہیں رسولوں کی طرف جائے گا، انہیں اجلت مؤخر کیا گیا. مؤخر کیا گیا. لیں جی آگے جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی کا، اس سوال کا، وہ بعد میں آئے گا، میرے ساتھ پڑھیں جی. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. اور جب ستارے، ساتھیوں کی آواز نہیں آ رہی نا، آج کم ہے میرا خیال ہے ساتھی. اور جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. ہاں جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا. اور جب رسولوں کو مقررہ وقت، جو ہے وقت سے نکلا اقتت، مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے انہیں مؤخر کا کیا مطلب ہے جائے گا. کس، آئیے کس، کون سا، جی آئیے لیے، یومن دن، اجلت انہیں مؤخر کیا گیا. تو ترجمہ آپ کریں دوبارہ. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا، سوال ہے یہاں. جی اب پڑھیں گے اپنے قیصر بھائی، آپ دیکھیں کون ساتھی ہمارے ساتھ ہیں جو اس کا ترجمہ کریں. آپ ہیں اپنے غلام سرور صاحب ہیں جی ہمارے جی ساتھ. غلام سرور بھائی پلیز. فَإِذَا النُّجُومُ نہیں پورے پیار سے. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب
پہاڑوں کو جب نہیں آسمان نہیں، کو وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر جمع کیا جائے گا، وَإِذَا لِأَيِّ یوم لِأَيِّ اجلت پڑھیں، یوم لِأَيِّ یوم اجلت اجلت، لِأَيِّ یوم اجلت تو کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا؟ جی کس دن کے لیے، آئیے کا مطلب ہے کس، کون سا، کس دن کے لیے بریکٹ میں انہیں، یعنی کہ اجلت کے اندر وہ رسول کی ہے، کس دن کے لیے ان رسولوں کو مؤخر کیا گیا؟ آگے پڑھیں جی، ذرا اوپر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے، لیوم الفصل، لیوم الفصل، جو ترجمہ ہم کریں گے وہ یہی کریں گے، فیصلے والے دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا تھا۔ جواب کیا ہے جی؟ فیصلے کے دن کے لیے فیصلے کے دن کے لیے۔ دوسرا فصلہ، جی کہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا، جی یہ بھی معنی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جی سر، ہم فیصلے کا، جی فیصلے کے دن کے لیے جواب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لفظ کہنا جو ہے نا، لیوم الفصل، آپ کو سمجھ نہیں آنی، جی میں پھر سمجھاتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوں، وما ادراک ما یوم الفصل۔ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وما ادراک، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور تمہیں آپ کیا پتا کیا معلوم، تجھے کیا معلوم، تو کیا جانے، اس کے اندر تھوڑا سا نا مجھے لگتا ہے تجھے کیا معلوم، اس کے اندر ہیبت ہے، جی جی اور تو کیا جانے، اس کے اندر شاید وہ شدت نہیں۔ ویسے اس کا ترجمہ جو ہے نا ادرا کا، تجھے کس نے معلوم کروایا، یہ اس کے معنی ہیں۔ وما ادرا کا، تجھے کس نے معلوم کروایا؟ تجھے کس نے معلوم کروایا، ما یوم الفصل، کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ادرا کا مطلب اللہ تو بتا رہا ہے نا معلوم، آگے اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی یہ بات بتا رہا ہے، ہمیں بھی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایسے ہی ہے۔ جی تو ادرا کا جو ہم نے جو عمومی ترجمہ مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ تو کیا جانے یا تجھے کیا معلوم۔ تو ہم نے کیا کہا، کس کو کرنا ہے؟ تجھے کیا معلوم، یعنی کہ مطلب اس کا ہوگا کہ ممکن ہے کہ ایک بندہ جو پڑھ رہا ہے اس کو اگر یہ کہے گا نا، وہ تجھے کیا پتا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، تو اس کے اندر فیصلے کے دن کی جو تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہیبت ناکیاں یا اس کے اندر سرور اور خوشیاں وہ ساری آ جاتی ہیں۔ ہاں جی، اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ہی 10 دفعہ ایک بات کہے گا، کیا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ویلون کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہلاکت ہے، اور ہم نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ویل جہنم کی وادی کا نام ہے۔ جی ایک وادی کا نام ہے۔ وادی کیا چیز ہوتی ہے؟ گہری جہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہوں۔ نہ نہ، وادی وہ ہوتی ہے کہ جو دو اونچائیوں کے درمیان ایک جگہ، اس کو وادی کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر مطلب کیا ہے کہ گہری جگہ ہے، ویلن گہری جگہ ہے، جی ادھر بھی اونچائی ہے، ادھر بھی اونچائی ہے، ہر طرف کیا ہے، آگ ہی آگ، یا ہر طرف اگر وہ سردی ہی سردی، وہ بھی دونوں چیزیں ہیں جہنم کے اندر۔
تو ویلن کا ترجمہ ہم نے کیا ہلاکت ہے، یومئذن ہلاکت ہوگی، یومئذن اس دن، للمکذبین جٹلانے والوں کے لیے۔ جھٹلانے والوں جی اب جٹلانا کس کو ہے؟ جس نے اللہ کو جٹلا دیا اس نے تو بڑا ہی جرم کیا، جس نے رسول کو جٹلا دیا، آخرت کو جٹلا دیا، سچائی کو جٹلا دیا، وہ بھی کافر، ایسے ہی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہلاکت ہوگی اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ آئیے پہلے پڑھتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑا سا نا اوپر سے بھی کر لیں، تھوڑا سا نیچے کریں جی، وقت ہمارے پاس کم ہے، بس اتنا جی۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، پہلے اس کا ترجمہ کریں۔ اس دن کے لیے دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا، کس دن کے لیے ان رسولوں کو، یہ بریکٹ میں کر لیں، انہیں کی بجائے پتہ ہو جائے گا، ان رسولوں کو مؤخر کیا گیا، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تجھے مجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وہ جدائی کا دن کیا ہے، جب ماں اپنے بیٹے سے کہے گی کہ مجھے تھوڑے سے اپنے عمل دے دو، بیٹا بھاگے گا، کیوں جی؟ جی یہ بھی سارے فصل کے اندر معنی ہیں، لیکن ہم نے فیصلے کا دن ہی کرنا ہے، جدائی بھی اس کے معنی ہے، دونوں یاد رکھنے کے لیے، اور جو سنانا ہے وہ فیصلے کا دن۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہوگی اس دن جٹلانے والوں کے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ لم کے ساتھ جب مضارع آ جائے تو میرا جی بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ لم کے ساتھ مضارع آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی نفی ہو، ایک آواز آئی ہے، نہیں میں آتا آوازیں تو ساری آنی چاہیے تھی جی جی۔ ماضی لم کے ساتھ جب مضارع آ جائے تو ڈیڈنٹ اور فرسٹ فارم انگلش میں جی ماضی نفی یہ ہوگا۔ اصل میں نوح لیکو تھا تو لم، علم نوح لکل اولین، تو اولین کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو؟ مطلب کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نسل در نسل روایتاً بندے کے پاس آ رہی تھی کہ بھئی قوم نوح کے اوپر کیا آیا؟ عذاب آ گیا، کون سا عذاب آیا؟ پانی کا سیلاب کا، پانی کا عذاب۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اب بھی اہل کتاب جو بھی ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں یا ان کے علاوہ ہیں، ان سے پوچھو گے، ایون ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی اس طوفان نوح کا تذکرہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بھئی جو وہ طوفان آیا تھا اس کے اندر بندے مر گئے تھے، تو لہذا یہ پہلے لوگ جو ہم سے گزرے ہیں ان پر عذاب تھا، کیوں جی؟ جی سر جی سر، تو آپ کے علم میں ہے، قوم نوح بھی، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، ان کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، تو اس کو درمیان میں دو ٹکڑے کر لیں کہ فرعون سے پہلے فرعون کے بعد، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو یہ ہوگا اولین، ان سے پہلے والوں کو کر لیں۔ کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا؟ علم نہلکل اولین، کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا، ہلاک نہیں کیا؟ اب میں نے تھوڑا سا آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے کہ لفظ دو نئے آ رہے ہیں۔ ثم نتبعہم الآخرین، مجھے بتائیں گے کہ آخر اور آخر کے اندر کیا فرق ہے؟ آخر دوسرا ہوتا ہے، آخر بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ ہاں ماشاء اللہ جی،
مطلب ہے کہ ایک آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب ان کے لیے دعا کریں اور باقی بھی جی۔ آخر کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے آخری ہو، کیوں جی؟ جی جی جی۔ اور آخر کا مطلب ہے جو اس کے پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے، یہ آئے گا۔ تو یہاں آخر نہیں ہے، آخر ہے دوسری لفظ۔ یہاں لفظ آ رہا ہے نتبعو، 31 منٹ ہو گئے ہیں۔ نتبعو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ اتباع سے نکلا ہے، تابع سے نکلا ہے، تو تبع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرنا، پیروی کرنا، ایسے جی ہی ہے؟ پیچھے جانا۔ جی میں ابھی بتاتا ہوں ابھی تو۔ لیکن اگر نتبعو ماد شاد کے علاوہ نہ آئے نتبعو، تو اس کا مطلب ہوگا پیچھے بھیجنا۔ نتبعو کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے بھیجنا۔ پیچھے بھیجا۔ آنا نہیں ہے۔ نتبعو کا مطلب ہے ہم پیروی کرتے ہیں۔ نتبعو کا مطلب کیا ہے؟ ہم پیروی کرتے ہیں۔ ہم پیروی کرتے ہیں جی۔ اگر نتبعو کا مطلب یہ ہوگا ہم پیچھے، ہم پیچھے بھیجتے ہیں جی۔ اس کا ترجمہ جی اس کو نوٹ کریں، کسی جگہ پر کر لیں۔ نتبعو کا مطلب ہے ہم پیچھے بھیجتے ہیں، اور جی سر، نتبعو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم پیروی کرتے ہیں۔ ہم پیروی کرتے ہیں، پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ خود پیروی کرنا کا مطلب ہے کوئی آگے ہے تو اس کے پیچھے پیچھے، کسی نے کہا تو اس کی پیروی، حکم ماننا، وہ بھی اتباع کے اندر آتا ہے۔ لیکن نتبعو کا مطلب ہے پیچھے پیچھے بھیجتے ہیں۔ یہ آ گیا جی سمجھ؟ جی جی آگے جی سر۔ تو اب جناب اب پڑھیں گے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اور وہ تو ہو گئے، پہلے ہلاک ہو گئے۔ ثم نتبعوہم الآخرین، پھر نتبعوہم کا مطلب ہے ہم پیچھے بھیجتے ہیں اب بھی، پھر ہم پیچھے بھیجتے ہیں آخرین، بعد میں آنے والوں کو۔ کوئی اس دنیا میں رہا ہے دیکھیں، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے لوگوں کو کہیں تو ہم بھی تو ان کے بعد میں ہی ہیں، پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے ہیں بعد میں آنے والوں کو یا پچھلے لوگوں کو۔ اب پچھلا بھی اس کا ترجمہ ہے، پچھلا وہ ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہے، لیکن وہ پیچھے اور پچھلا چونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جائے گا، تو لہذا ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں پھر ہم پیچھے بھیجتے ہیں۔ آخرین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بعد میں آنے والا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو ان کے پیچھے بھیجتے ہیں، وہ جا کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ارواح کی شکل میں یا اور کسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وقت کم ہے، میرے ساتھ پڑھیں، پھر کل ہم پڑھیں گے کذالک نفعل بالمجرمین، کل پڑھیں گے۔ وما ادراک ما یوم، آج ہی پڑھ لیا تھا۔ علم نہلک الاولین کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعوہم الآخرین، جی پھر ہم ان کے پیچھے بعد میں آنے پھر والوں کو ہم بھیجتے ہیں۔ پیچھے بھیجتے رہتے ہیں آخرین، بعد میں آنے والوں کو۔ بعد میں آنے والوں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں تک کیا جی۔ اب دیکھیں جی آپ کے پاس وقت ہے کوئی نہیں، یا اگر ہے تو آپ اس کو کریں۔ جی۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے نہلکل، کل ہے، نہلکل، نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگ